آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إلى آخر الآية. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. قابل احترام ذمہ داران مسجد، آج کے اس دن دین کا جذبہ لے کر، دعوت کا جذبہ لے کر اور اپنی اور دوسروں کی اصلاح کا جذبہ لے کر آئے ہوئے معزز سامعین حضرات، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، میں نے قرآن مجید کی سورہ البقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے۔ ترجمہ اس آیت کا اردو زبان میں یہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہروں کو مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف پھیر، نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے چہروں کو مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لو، حقیقت میں نیکی ہے ولیکن البر، صحیح معنی میں نیکی ہے من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، جس کا ایمان ہو یہ 5 چیزوں پر، من آمن باللہ، اللہ پر ایمان ہو، یوم آخرت پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، نبیوں پر ایمان ہو، یہ ترتیب ہے اللہ۔ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، مال کی محبت کے باوجود مسکینوں کو، فقیروں کو، یتیموں کو مال دے، صحیح معنی میں نیکی ہے۔ آپ بھائیوں کو معلوم ہونا چاہیے، جو آیت میں نے پڑھی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 16 مہینے، بعض روایتوں میں 17 مہینے آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر آپ نے نماز پڑھی۔ ہمیشہ آپ کی خواہش یہ ہوتی تھی اللہ عز و جل قبلے کو بیت المقدس سے ہٹا کر اللہ خانہ کعبہ کی طرف کر دے، حرم مکی کی طرف کر دے۔ یہاں تک کہ قرآن مجید کہتا قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول بار بار آسمان کی طرف چہرہ بھی اٹھاتے تھے، اللہ کی طرف سے وحی آ جائے اور یہ قبلہ تبدیل ہو جائے۔ 16 مہینے 17 مہینے کے بعد اللہ نے قرآن میں آیت اتاری فولی وجہک شطر المسجد الحرام، فولی وجہک، آپ اپنا چہرہ کر لیجئے، اپنا رخ کر لیجئے، کہاں کر لیجئے؟ شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، حرم مکی کی طرف آپ اپنا قبلہ کر لیجئے۔ جب یہ آیت اتاری گئی تو اس وقت میں کچھ لوگوں نے اعتراض کیا۔ اعتراض کرنے والوں کو اللہ نے جواب دیا، پارہ نمبر 2 کی پہلی آیت، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، لوگوں میں جو بے وقوف لوگ ہیں، یہ اللہ کا جملہ ہے، بے وقوف لوگ ہیں جو کہیں گے مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، جس قبلے پر تھے کیوں اس قبلے سے بدل گئے، کچھ بے وقوف کہیں گے۔ سبحان اللہ۔ پھر اللہ نے اس کا جواب دیا، پہلا پیج پارہ نمبر 2 کا پہلا صفحہ پورا جواب ہے۔ اور دوسرا جواب اللہ کا یہ ہے، آپ چہرہ مشرق کی طرف کر رہے ہو یا مغرب کی طرف کر رہے ہو، یہ زیادہ ضروری نہیں ہے۔ ضروری یہ ہے آپ اللہ کی اطاعت کتنی کرتے ہو، رسول کی اطاعت کتنی کرتے ہو، آپ کا ایمان اللہ پر کیسا ہے، آپ کا ایمان آخرت پر کیسا ہے، آپ کا کتابوں پر، فرشتوں پر، نبیوں پر ایمان، یہ زیادہ ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور انہی آیتوں میں ایک آیت میں پڑھتا ہوں، صحابہ اکرام کو آپس میں ایک شبہ ہوا، جو نمازیں ہم نے اس سے پہلے پڑھی ہیں دوسرے قبلے کی طرف، بیت المقدس کی طرف، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟ قبلہ تو بدل گیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ صحابہ کا جو شک تھا سمجھ میں آیا؟ جو نمازیں ہم نے 16 مہینے اس قبلے کی طرف پڑھی ہے، ان نمازوں کا کیا ہوگا؟
اللہ، پڑھیں پڑھیں میرے ساتھ، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ سوال کیا تھا اور جواب کیا ہے؟ سوال کیا تھا صحابہ کا ڈاؤٹ کیا تھا؟ بھائی صحابہ کا ڈاؤٹ کیا تھا؟ ذرا زور سے، آنے سے پہلے 5 شتر کے بوتل لا کے رکھے گئے ہیں، اندر داخل ہوا، پوچھا کس لیے ہیں؟ کہا 2 وے کے لیے، 1 وے کے لیے نہیں۔ آپ سوال کیجئے، کوئی جواب دیں گے آپ کو نہیں طرح کا بوتل۔ بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے جی۔ سوال یہ تھا کہ ہماری وہ نمازیں جو ہم نے خانہ کعبہ کے علاوہ بیت المقدس کی طرف پڑھی ہے، 16 مہینے پڑھی ہے یا 17 مہینے ہم نے پڑھی ہے، ان کا کیا ہوگا؟ جواب اللہ دے رہا ہے، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ کچھ ہے سوال اور جواب میں کوئی مطابقت ہے؟ دونوں میں آپس میں کوئی میل ہے؟ بولو بھائی۔ چلیے، علامہ قرطبی کہتے ہیں رحمہ اللہ، بہت بڑے عالم ہیں، دنیا کے بڑے علماء میں سے شمار ہوتا ہے، تفسیر کے علماء میں، وَمَعْنَا إِيمَانَكُمْ صَلَاتَكُمْ، اللہ نے یہاں نماز کو ایمان سے تعبیر کیا۔ آپ نہیں سمجھیں گے شاید، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ نے نماز کو ایمان کہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، وہ نمازیں بھی تمہاری قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ یہی میرا عنوان ہے۔ عنوان کیا ہے؟ ایمان کی تعریف میں عمل شامل ہے، بغیر عمل کے ایمان نامکمل ہے۔ یہ میرا پہلا جملہ ہے۔ جی ہاں، اچھے سے ذہن میں بٹھا دیجیے۔ اگر کوئی یہ سمجھتے ہیں میں تو توحید والا ہوں، میں کبھی شرک نہیں کرتا ہوں، اور عمل کے اندر وہ کمزور ہے، تو میں پہلی چیز یہ بتانا چاہوں گا، ایمان کے اندر عمل شامل ہے، عمل کو چھوڑ کر ایمان کی تعریف نامکمل ہے۔ اور اس کے لیے دلیل قرآن کی ہے، اللہ نے نماز کو ہی ایمان کہا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ نے نماز کو ہی ایمان کہا ہے۔ اللہ صرف ایمان تھا، اللہ صرف ہمیں زبانی مسلمان نہیں، اللہ ہمیں عملی مسلمان بنائے، اللہ ہمیں کردار کا غازی بنائے، صرف گفتار کا نہیں، اللہ کردار والا مسلمان بنائے۔ جی، ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ نے بچپن سے یہ حدیث سنا ہوگا، مگر عمل ایمان کے اندر ہے، بغیر عمل کے ایمان کی تعریف نامکمل ہے۔ اس لیے یہ حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری میں پیش کیا، امام مسلم نے بھی پیش کیا۔ حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زیادہ حصے۔ کتنے بھائی؟ بعض روایتوں میں 60 ہے، دونوں کو امام مسلم نے پیش کر دیا۔ او بضع و ستون، 70 سے زیادہ ہے یا پھر 60 سے زیادہ ہے۔ فَأَفْضَلُهَا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، سب سے بڑا جو حصہ ہے نا وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کون سا ہے؟ لا، یہ نمبر 1 ہے۔ اس کے بعد وہ ادناہا، سب سے چھوٹا حصہ 60 میں یا 70 میں کون سا ہے؟ پہلا انعام وہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ جی، بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ جی ہاں حافظ صاحب، آپ اوپر آ جائیے۔ کون لوگ ہیں ان کے نام تو میں نہیں جانتا، آپ نام جانتے ہیں، آپ نام لکھ لیجئے بھائی کو۔ آپ آ جائیں، انت امام مسجد ھذا ماشاء اللہ، آپ اوپر آ جائیں۔ الحمدللہ، سب سے اونچا جو درجہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور جو اللہ کے رسول نے کہا سب سے نچلا جو درجہ ہے وہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا۔ کیا چیز؟ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے۔ ایک حدیث میں اس کو صدقہ بھی کہا گیا۔ اندور کی میڈیکل کالج میں 2 بچے پڑھ رہے تھے،
اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین اور دنیا دونوں میں اللہ آگے بڑھائے. اللہ اچھے ڈاکٹر، انجینئر، IAS IPS آفیسر بھی بنائے. اللہ انہیں حافظ قرآن بھی بنائے. میری دل سے دعا ہوتی ہے. گزشتہ سال، اسی سال، جامعہ محمدیہ ہگڑے نگر ایک مدرسہ ہے، بڑا سا مدرسہ ہے. اس کی ایک جلسے کی صدارت کے لیے مجھے ایک بچہ ایک لیٹر لا کر دیا. میں بچے کا نام پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ بچہ نے نام کہا عبد المصور. کیا نام؟ شیخ البانی کے بیٹے کا نام ہے. شیخ البانی رحمہ اللہ کے بیٹے کا نام یہ. میں آگے سوال کیا، عبد المصور کیا کر رہے ہو؟ کہا MBBS کے آخری سیمسٹر میں ہوں. اس میں آخری میں، اس سال انشاءاللہ میں ڈاکٹر بن کر نکل جاؤں گا. یہ تعجب کی بات نہیں ہے. پھر آگے میں اس سے سوال کیا بچے کو، قرآن میں تم کہاں ہو؟ قرآن میں تم کہاں ہو؟ سبحان اللہ. دیکھو حدیثیں تو ہم پڑھیں گے، جو پریکٹیکل مثالیں ہیں نا وہ ہمارے اوپر زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں. قرآن میں غور سے سننا. فری میڈیکل سیٹ ملی ہے وہ بچے کو، 98.5 نمبر اس نے لیے تھے. پھر نیٹ میں کچھ 400 رینک کچھ اس کی آئی تھی. ماشاءاللہ اس کا یہ جو دوسرا جو جواب ہے نا وہ اندر سے میری روح کو خوش کر دیا. میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا. بولا 20 پر 9 پارے حفظ کر چکا ہوں. ادھر میڈیکل بھی چل رہی ہے. جی ہاں، برڈن بولنے والے بچوں سنو غور سے. جی ہاں، برڈن ہے، یہ برڈن ہے، یہ SSLC کا برڈن ہے، تم پلس یہ MBBS کا بچہ ہے. ساتھ میں نے 29 پارا حفظ کر لیا ہے. خواہش یہ ہے شیخ، میری خواہش یہ ہے ادھر MBBS ختم ہو، ادھر ہمیں حافظ بن جاؤ. یہ ہے، یہ ہوتے ہیں بچے. ہمیں دونوں چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہ دنیا بھی اچھی بنا، اللہ آخرت بھی اچھی بنا. ہمیں یہ بچے چاہیے آج. جی ہاں، 2 بچے جا رہے ہیں. ہمارے جو ساتھی ہیں فضیلت الشیخ عبد العظیم مدنی حفظہ اللہ نے جمعہ کے خطبے میں بھی کہا ہے، اس دونوں اسکوٹر میں جا رہے ہیں، اسپیڈ. پیچھے والے بچے نے سامنے والے بچے سے کہا گاڑی کھڑا کرو. سامنے والا بچہ تیز جا رہا ہے، چلا رہا ہے، دونوں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں. اس نے اسپیڈ سے گاڑی کھڑا کیا. کیا وجہ ہے؟ راستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا. یہ پتھر ان کو دکھائی دیا، پیچھے آنے والوں کو ہو سکتا ہے دکھائی نہ دے، ان کی گاڑی اسے ٹکرائے، وہ نیچے گرے، کسی کی موت بھی ہو سکتی ہے. وہ پیچھے والا بچہ نیچے اترا، مسلمان. یہ حدیث سب سے نچلا درجہ راستے سے یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ ایمان ہے. سبحان اللہ. وہ اترا نیچے، اتر کر وہ پتھر ہٹایا، سائڈ میں کیا. آ کر بیٹا یہ سامنے والے کو بڑا غصہ آ گیا. یہ تیرا کام ہے، یہ BBMP والے کا کام ہے، اس کے لیے تو نے گاڑی روکا. کہا نہیں، میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے کہا راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹاؤ تو یہ صدقہ ہے اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. وہ بار بار پوچھتا رہا، وہ سامنے والا لڑکا غیر تھا، وہ ہمارا، یہ تمہارے نبی نے کہا، ہمارے نبی نے کہا، یہ تمہارے نبی، ہاں ہمارے نبی نے کہا. یہ ایک جملہ اس کے مسلمان ہونے کا ذریعہ. یہ ایک جملہ، راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانا، یہ صدقہ ہے. یہ ایک جملہ کسی کے اسلام لانے کی وجہ بننا. سبحان اللہ. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ یہ جو عمل ہے جسے ہم عمل سمجھتے ہیں، یہ عمل کو ہمارے نبی نے شامل کیا ہے ایمان کے اندر. سبحان اللہ. قرآن کی ایک آیت اور پڑھتا ہوں میں، پھر اس کے بعد سلف نے ایمان کی تعریف کیا، ایمان بولتے کسے ہیں، وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھ کر بات آگے لے کر جاؤں گا انشاءاللہ. آخری آیت ہے سورہ کہف. یہ ایک اصول ہے، یہ آیت سے زیادہ ایک اصول ہے زندگی کا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. جس مسلمان کو اس بات کا ایمان ہو، یقین ہو ایک دن میں اللہ سے ملوں گا. کیا ترجمہ ہے آیت کا؟ ترجمہ کیا ہے؟ میرے ساتھ آیت پڑھو. فمن كان يرجو، جو امید رکھتا ہو، رجا کا معنی امید، جو امید رکھتا ہے. کس کی امید ہے؟
لقاء ربہ، اپنے رب سے ملاقات کی. ایک دن انشاءاللہ میں میرے رب سے ملاقات کروں گا. جس مسلمان کو یہ امید ہو، یہ ایمان ہو، یہ عقیدہ ہو کہ ایک دن میں میرے رب سے ملوں گا، فمن کان یرجو لقاء ربہ، اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہر جمعہ کو تو پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہے نا، قرآن پڑھو، آگے اللہ نے کیا کہا وہ پڑھو، آیت مکمل کرو. میں نے آدھی پڑھی ہے. جی بولے بھائی، بولے زور سے. اللہ بات جزائے خیر دے، بارک اللہ فیک. بولے فلیعمل عملا صالحا، یہ ہے جواب. میں نے آدھی آیت پڑھی، انہوں نے آیت مکمل کی. سبحان اللہ. نام لکھیے، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. سب سے پہلے یہ چھوٹا ہے امپورٹنٹ. میں دعا کرتا ہوں آپ کے لیے بھی، اس سے پہلے بھی جس نے جواب دیا ہے، اللہ آپ کی زندگی میں، آپ کی عمر میں، آپ کی اولاد میں، اللہ آپ کے عمل میں، اللہ آپ کی صحت میں، اللہ آپ کی دولت میں خیر و برکت عطا فرمائے. یہ زیادہ بڑی چیز ہے، یہ زیادہ بڑی چیز ہے کہ زندگی میں یہ سلسلہ جاری رہے. جس مسلمان کو اللہ سے ملاقات کی امید ہو، عقیدہ ہے کہ ایک دن میں ملوں گا، اسے چاہیے کہ وہ عمل سے ثبوت دے. فلیعمل عملا صالحا، وہ عمل کر کے دکھائے، تبھی مان لیں گے ہاں اس کا عقیدہ صحیح ہے. تو ایمان کے اندر عمل شامل ہے، یہ پہلی چیز ہے. اب میں تعریف بولتا ہوں، ذہن میں بٹھا لیجئے گا. اس تعریف کو میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج میں نے اس کو فتح الباری سے نوٹ کیا ہے. جو صحیح بخاری کی جو شرح ہے فتح الباری، ایمان کس کو بولتے ہیں؟ ایمان کس کو بولتے ہیں؟ کچھ نہ لے کر جاؤ، کم سے کم یہ جملہ یہاں سے لے کر جاؤ. ایمان کسے کہتے ہیں؟ ما هو الایمان، کیا ہے ایمان؟ جی ترجمہ میں ابھی بولتا ہوں. ایمان کس کا نام ہے؟ قول السلف. سلف کا قول ہے الاعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالارکان. اسے ہے نا ایسے ہی لکھ کے رکھو اور ایسے ہی یاد کر لو انشاءاللہ. جی یہ جو جملہ میں نے کہا نا، یہ فتح الباری سے میں نے یہی جملے نوٹ کیے، فتح الباری سے لے کر آیا ہوں. اس سب سے پہلے الاعتقاد بالقلب، دل سے عقیدہ رکھنا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. دل سے ماننا اسے، کس سے؟ نمبر 1 اقرار، تصدیق بالجنان، ایک اور زبان میں اسے کہتے ہیں. دل سے مانو سب سے پہلے اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. ایک چیز ہو گئی. عربی میں ہو سکے تو لکھ کے رکھ لو انشاءاللہ، یہ ہمارے ایمان کا سوال ہے. دوسرا والنطق باللسان، دماغ سے تو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں، زبان سے بھی اقرار ضروری ہے. سبحان اللہ. آپ میں دل سے تو مانتا ہوں. ابو طالب نے مرتے ہوئے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اے میرے بچے، جو بھی تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے، جو بھی تم کہہ رہے ہو وہ صحیح ہے. ہاں دل میں ہو مگر زبان سے اقرار کبھی نہیں کی زندگی میں ہو. تو یہ دوسری چیز ہے، دل سے ماننا اور زبان سے بولنا. اور ہم زبان سے کیا بولتے ہیں؟ بولیے نا، کوئی بول رہے ہیں؟ ہاں انگریزی میں بولتے ہیں bear witness there is no God except اللہ سبحانہ وتعالی. bear witness، میں گواہی دیتا ہوں. اللہ اکبر. یہ جملہ کیسا ہے؟ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ کے. واشہد، اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد عبدہ ورسولہ، کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. اسے ہم ایک جملے میں کہتے ہیں شہادتین. کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ شہادتین کا اقرار. سبحان اللہ. دو چیزیں ہو گئی، ایک ہوا دل سے ماننا، دوسرا ہوا زبان سے اقرار کرنا. ایک تیسرا ہے، میں نے عربی میں پڑھا وہ جملہ، تیسرا ہے والعمل بالارکان، ارکان سے عمل کرنا. تینوں چیزیں ملی تو ایمان بنتا ہے. سبحان اللہ. کیا ہے ایمان؟ آپ بول سکتے ہیں؟
ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ اب تو بولو میرے بھائی، اتنا ٹہر ٹہر کے چل رہا ہوں میں، ایمان کیا ہے؟ اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بارک اللہ فیکم۔ اسے عربی میں یاد رکھو زندگی میں، جی اقرار باللسان، بولو تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ 4 بار پڑھو گے تو یاد ہو جائے گا۔ اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، یہ آخر میں پوچھوں گا انشاءاللہ، میری تقریر کے آخر میں جو عربی میں پڑھے گا اسے انعام دیں گے انشاءاللہ۔ ایک بار اور میں پڑھاتا ہوں، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، عمل بالارکان۔ ایمان سب سے پہلے میرے عنوان کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ عمل ایمان کی تعریف میں شامل ہے، بغیر عمل کے ایمان نامکمل ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو ذہن میں رکھنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری چیز، کامیاب انسان کی علامتوں کو بتاتے ہوئے قرآن مجید نے ایک ایسی سورت اتاری ہے اللہ نے، جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں انسان کی ہدایت کے لیے صرف یہ ایک سورت اترتی تو کافی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں علماء نے کہا ہوگا آپ کے پاس، پورے قرآن مجید میں انسان کو کامیاب ہونے کے لیے صرف یہ ایک سورت اترتی تو کافی تھا۔ امام شافعی کہتے ہیں رحمہ اللہ، کون سی سورت ہے؟ زور سے بولو، والعصر۔ بچے بول رہے ہیں، سوچ رہے ہیں آئے گا بول، اور 5 بوتل لے کے آؤ، اور 5 بوتل لے کر آؤ۔ جی ہاں، یہاں اتنے جوابات ہیں، دھارواڑ والوں میں ماشاءاللہ علم زیادہ ہے، ماشاءاللہ جذبہ زیادہ ہے بچوں میں، سب کو ملنا چاہیے۔ جی ہاں، دوسری چیز، کامیاب انسان کون ہے؟ کون ہے کامیاب انسان؟ مسلمان نہیں، مسلمان نہیں، امام میں بٹھا کے جاؤ یہاں سے۔ کامیاب انسان، ہر سال ہے نا انڈیا ٹوڈے میگزین نکلتی ہے، آپ لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، پڑھے لکھے لوگ۔ اس میگزین میں ہے نا، اسی مہینے میں ابھی دسمبر میں ایک آرٹیکل آتا ہے، The 10 successful men in the world۔ ساری دنیا میں اس سال 10 آدمی جو سب سے کامیاب ہیں، سب سے مالدار ہیں، آپ کو 1 2 3 4 آ جائے گا آپ کے پاس۔ کامیاب کون ہے؟ دنیا بتاتی ہے آپ کے سامنے یہ کامیاب ہے۔ اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے کامیاب یہ، اللہ قسم کھا کر، والعصر۔ کیسا ہے اللہ کا جملہ؟ اللہ اکبر۔ میرا رب اگر ایسا بھی بول دے تو کافی ہے۔ میرا رب بول رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان، بے شک انسان ناکام ہے، نقصان میں ہے، خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، جتنے بھی انسان ہیں دنیا میں سارے کے سارے انسان ناکام ہیں۔ دنیا کی کامیابی کی مجھے مت بھاگو، دنیا کی کامیابی کی مجھے مت بھاگو۔ اللہ قسم کھا کر کہہ رہا ہے سوائے ان کے، سوائے کتنا اچھا ترجمہ، الا الذین آمنوا، ایکسپٹ اے لوگوں کے، یہ لوگ کامیاب ہیں، ان کے علاوہ اور کوئی کامیاب نہیں۔ کون کامیاب ہے اللہ کے پاس؟ آگے کی آیت پڑھ، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا صبر۔ میرا اللہ، میرا رب جو ہے قسم کھا کر کہہ رہا ہے سبحان اللہ کہ یہ 4 چیزیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں صحیح معنی میں وہ کامیاب ہے، ان کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب ناکام۔ کیا ہیں 4 چیزیں؟ وہ سب سے پہلی چیز الا الذین آمنوا، اللہ سے دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اور ساتھ میں ہمیشہ اللہ سے یہ دعا کرو میرے بھائیوں صحابہ کے جیسا ایمان اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ ایمان اللہ کو وہی چاہیے، صحابہ جیسا ایمان رکھے نا اللہ، ویسا ایمان ہمیں ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ عطا فرمائے۔ ایک چھوٹی بات نہیں ہے، ایمان سب سے پہلے ہے، اور میں نے اس کی تعریف تمہارے سامنے کر دی۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ دوسرا کیا ہے؟ الذین آمنوا کے بعد میں کم بول رہا ہوں، یہ لوگ زیادہ بول رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ وعملوا الصالحات، سیکنڈ کیا ہے؟ نا سیکنڈ پوچھ رہا ہوں، تیسرا نہیں آیا میں ابھی۔ سیکنڈ کیا ہے؟
یہی میرا عنوان ہے. میرا عنوان یہی ہے. ایمان کے ساتھ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، توحید کے ساتھ اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، صرف دعووں سے بات نہیں چلے گی، آپ کو عمل کر کے ثبوت دینا پڑے گا، تبھی آپ کامیاب بنیں گے. آپ صرف یہ کہیں گے میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، ٹائٹل کے اوپر، لیبل کے اوپر کسی کو کامیابی نہیں ملے گی. کامیابی چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ کیا کرو؟ کیا کرو؟ ایک اچھا سوال کرتا ہوں آپ سے انشاءاللہ. یہ سب سے پوری تقریر میں سب سے اہم سوال ہے. یہ میرا بھائی نے کہا عمل صالح کرو. کیا کرو؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. کامیاب ہوا ہے جو ایمان لے کر آئے اور نیک عمل کیے. عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح ایک نبی دعا کر رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام. کون؟ سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. وہ چونٹی کی گفتگو کو سننے کے بعد قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا. مسکرانے لگے چونٹی کی زبان سن کر. وقال اور دعا کیا سلیمان نے ربی اوزعنی، اے میرے پروردگار مجھے توفیق عطا فرما ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی، میں اس نعمت کا شکریہ ادا کروں جو تو نے مجھ پر کیا، میرے ماں باپ پر کیا. کیا جملہ ہے، کیا جملہ ہے یہ. ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلی والدی. اس کے بعد سلیمان کی دعا دیکھو علیہ السلام وان اعمل صالحا ترضاه. اللہ تو مجھے توفیق دے میں ایسا عمل کروں جو عمل صالح ہو. عمل نہیں، عمل صالح ہو اور اس سے تو راضی ہو. کون سا عمل ہے؟ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں سورہ کہف کی ایک آیت کریمہ ہے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا. کہہ دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہیں بتاتا ہوں کئی لوگ ایسے ہیں عمل کر کے نقصان اٹھائیں. کیا جملہ ہے، اللہ کا معلوم. بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا. ان کی پوری محنت دنیا میں ضائع ہو گئی. وهم یحسبون، وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ نیکیاں کر رہے ہیں. یحسنون صنعا. کتنا کلیئر ہے، کتنا کلیئر ہے. یہ لوگ نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے، 12 نمبر 16 کی آیت ہے، سورہ کہف کی آیت ہے، یہ نیکیاں کام نہیں آئیں گی، ساری نیکیاں دنیا میں ختم ہو جائیں گی. سبحان اللہ. بھئی میری بات سمجھ میں آ رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر نہیں آ رہی تو سیدھا سادہ بولو نہیں آ رہی ہے. میں پھر ایک بار اور سمجھاتا ہوں. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کئی لوگ دنیا میں ایسے ہیں عمل کریں گے مگر وہ عمل انہیں ساتھ نہیں دے گا. قرآن کہتا ہے ہر جمعہ میں ہم لوگ ایک آیت پڑھتے ہیں هل اتاك حديث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ. اس کے بعد عاملۃ ناصبہ. عمل کر کر کے تھک جائیں گے مگر جائیں گے کہاں؟ تصلیٰ نارا حامیہ. پہنچ جائیں گے دہکتی ہوئی آگ. عمل کرنا نہیں ہے، عمل صالح ہو، عمل صالح ہو. اور عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ کامیاب انسان کی علامت الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. پوری تقریر میں یہ مین جان ہے، سمجھ لو. ساری تقریر کی یہ جان ہے. عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ چلیے ہوم ورک کے طور پہ چھوڑ کے ہم تقریر کو آگے لے کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ ٹھیک ہے جی. کہ اگر کسی کو معلوم ہے تو بولے انشاءاللہ. کوئی بھائی ہمارے عمل جو اللہ کو پسند ہے، عمل صالح. عمل صالح کیا ہے؟ بولے زور سے بولے. ٹھیک ہے. والدین کے ساتھ احسان کیا. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو. بارک اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آگے چلتے ہیں. کامیاب انسان کی علامت ایمان کے ساتھ عمل صالح. اور میں آخر میں پوچھوں گا یہ سوال آپ ڈھونڈتے رہیے گا انشاءاللہ. اور آدھا گھنٹہ آپ کے پاس ہے. میری تقریر انشاءاللہ 8 بجے تک چلے گی. کب تک؟ 8 بجے. اس سے زیادہ میں بولوں گا نہیں انشاءاللہ. جی ہاں 8 بجے تک آپ میرا ساتھ دیجئے، میں آپ کو ساتھ دوں گا. کوشش کریں گے دونوں مل کر اپنے آپ کو صحیح کرنے کی انشاءاللہ. کوشش کریں گے دونوں مل کر اللہ کے قریب ہونے کی انشاءاللہ تعالی. ہاں بھائی ایک چیز ہے، گوگل میں چیک نہیں کرنا، کاپی نہیں مارنا. ٹھیک ہے؟ کاپی نہیں مارنا. جو آ رہا ہے وہ بولنا انشاءاللہ تعالی. جو ذہن میں ہے اسے بتانا انشاءاللہ تعالی. اب چیک کر لیے بول کے دوسرے کا ہاتھ چلا جائے. کوشش کیجئے. کامیاب انسان کی علامت ایمان کے ساتھ عمل صالح ہو. اور تیسری چیز کامیاب انسان کی علامت ہے وتواصوا بالحق
ہاں کیا مانا ہے وتواصوا بالحق؟ اللہ عز و جل نے آپ کو جو نعمت عطا فرمائی، توحید کی نعمت، آپ جانتے ہیں یہ سچ ہے کہ دوسروں تک پہنچائیں، اپنے پاس لے کر اسے بیٹھ نہ جائیں، دعوت اللہ کا کام کریں۔ وتواصوا بالصبر، اور ساتھ میں جب آپ دعوت کا کام کریں گے آپ پر پریشانیاں آئیں گی تو پھر صبر کریں آپ انشاءاللہ۔ ایک دوسرے کو حق کی دعوت دیں، ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دیں۔ کامیاب انسان کی علامت بتاتے ہوئے اللہ عز و جل نے قرآن میں کہا ایمان کے ساتھ کیا چاہیے؟ ایمان کے ساتھ عمل چاہیے، ایمان کے ساتھ دعوت چاہیے، ایمان کے ساتھ صبر چاہیے۔ دوسری چیز ہے عمل کے لیے۔ تیسری چیز الحمدللہ، یہ بولنے سے پہلے میں ایک دعا سکھاتا ہوں انشاءاللہ، ایک دعا سکھاتا ہوں، اس کے بعد میں یہ بولوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنت کا سوال کرو تو کون سی جنت مانگو؟ کون سی مانگو؟ نمبر 1 کوالٹی، فرسٹ مانگو۔ جی ہاں، فرسٹ جنت الفردوس مانگو۔ کون جائے گا جنت الفردوس میں؟ کون جائے گا جنت الفردوس میں؟ مانگنا تو ہے، کیسا مانگنا ہے؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل۔ کیسے دعا کرنا؟ دعا کیسے کرنا؟ اللہم انی اسألک جنت الفردوس وما قرب الیہا من قول او عمل۔ اے اللہ جنت الفردوس کا میں سوال کر رہا ہوں، اور ہر اس عمل کا میں سوال کر رہا ہوں جو اسے قریب کر دے، ہر عمل اور قول کا۔ وما قرب الیہا من قول او عمل۔ کون جائیں گے جنت الفردوس میں؟ چلیے قرآن مجید میں پڑھتا ہوں، ادھر ادھر کا جھگڑا نہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت الفردوس ہے۔ سبحان۔ لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت، کتنی باتیں بتائی میں نے، عمل اور ایمان کو ملا کر میں نے کتنی باتیں بتائی جی، کتنی باتیں بتائی میں نے؟ 3 باتیں بتائی، ذہن میں رکھو، ایسے چھوڑوں گا نہیں آپ کو میں۔ ایمان میں عمل شامل ہے، کامیاب انسان کے لیے ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، جنت الفردوس میں جانے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے۔ قرآن پڑھ کے سمجھا رہا ہوں۔ تیسری چیز بڑی اچھی چیز ہے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے کیا چیز ہے؟ کیا جملہ؟ اگر کوئی اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، بہت بڑی بات بول رہا ہوں جی، کئی لوگوں کے اس میں مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم گندے بندے، ہم کیسے اللہ کے قریب جا سکتے ہیں؟ ہے نہیں؟ سنے نہیں سنے یہ جملہ؟ ہم گندے بندے کیسے ہم جا سکتے ہیں؟ ڈائریکٹ تو میں جاتے کیا جج کے سامنے، وکیل تو چاہیے نا، کیسے ہم چلے جائیں گے ڈائریکٹ؟ سبحان اللہ۔ جی ہاں، بولتے نہیں بولتے لوگ اللہ کے قریب جانے کے لیے۔ اور حدیث پڑھوں گا میں، پوری حدیث تمہارے سامنے پڑھوں گا۔ اگر کوئی بھی مسلمان اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے؟ یہ جو مجلس ہے نا، ویسٹ نہیں ہوتی، ویسٹ نہیں ہوتی یہ مجلس، اس میں کوئی چیز مل جاتی ہے ہمارے مطلب کی الحمدللہ۔ اگر کوئی اللہ کے قریب، اتنے قریب کہ خود اللہ بولے کہ میں اس کی آنکھ، اس کا کان، اس کا ہاتھ، اس کا پیر میں ہو جاتا ہوں، اللہ خود بولتا ہے، اتنے قریب ہو جائے اللہ سے، کیا کریں گے تو قریب ہوں گے، کیا کریں گے تو قریب ہوں گے۔ ابھی حدیث پڑھتا ہوں میں تمہارے سامنے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث کہاں؟ صحیح بخاری۔ ایک جملہ غور سے سنو، بہت غور سے سنو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء۔ اللہ کہتا ہے، اگر کسی حدیث میں میرے بھائی یہ جملہ آپ کو ملے، اللہ کے رسول کہیں، اللہ فرماتا ہے، اس حدیث کو کیا بولتے ہیں؟ حدیث قدسی کہتے ہیں۔ وما تقرب الی عبدی بشیء، میرا بندہ میرے سے قریب نہیں ہو سکتا سوائے اس چیز کی، یہ کرے گا تو میرے سے قریب ہو۔ کیا کرے گا تو؟ مما افترضت علیہ، جو چیز میں نے فرض کی ہے اس کے اوپر، جو چیز میں نے اس پر فرض کی ہے، نماز فرض ہے نماز پڑھے، زکات فرض ہے زکات ادا کرے، حج فرض ہے حج کو جائے، جو میں نے فرض اس پر کیا ہے وہ کرے۔ آگے سنو اس کے بعد، وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، برابر میرا بندہ میرے
آ رہی نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ اور اس میں کوئی بات ایسی ہے جو نفع سے خالی ہے؟ کوئی چیز ایسی ہے نفع سے خالی ہے؟ اگر کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو سیدھے ہاتھ اٹھا کے پوچھے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں دوبارہ سمجھاؤں گا، تیسری بار سمجھاؤں گا، چوتھی بار سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ ہاں اگر کسی کو سخت ضرورت ہے وہ جا سکتا ہے اٹھ کر، کوئی حرج نہیں۔ ایک بار میں جمعہ کا خطبہ دے رہا تھا، خاص میں جسے چاہتا ہوں وہ بچہ بھی مجھے بہت چاہتا ہے، خطبے کے آخر میں اٹھ کر چلا گیا۔ جی مجھے ذرا بیٹھے لگا کہ یہ بچہ کیوں گیا ہے، جمعہ کے خطبے میں آخر میں کیوں اٹھا ہے؟ میں نماز کے بعد ہمارے رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس طریقے سے کچھ ہوتا ہے تو اس کو بلا کے پوچھنا۔ وہ بچے کو بلایا، میں اللہ اسے جزائے خیر دے، اللہ اس کی ہر تکلیف دور فرمائے۔ میں پوچھا آپ کبھی نہیں اٹھتے ہیں، جمعہ کے بیچ میں کیوں اٹھے آپ؟ سبحان اللہ۔ اس نے کہا شیخ جب سے جمعہ شروع ہوا ہے کڈنی میں پتھر کا درد شروع ہو گیا، میں تڑپتا رہا پورا جمعہ میں تڑپتا رہا۔ اردو میں جب تک اردو تقریر ہوتی ہے میں اٹھنا مناسب نہیں سمجھا، وہ درد کے ساتھ میں بیٹھا رہا۔ سبحان اللہ۔ جی ہاں، اور جب وہ تقریر ختم ہوئی تو عربی کے لیے آپ بیٹھ کے جو اٹھتے ہیں اس بیچ میں باہر چلا گیا، مجھے خے آ رہا تھا، کڈنی کے درد کے ساتھ مجھے خے آ رہا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا مجھ سے۔ سبحان اللہ۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کسی مجبوری کی وجہ سے، بیماری کی، الحمدللہ اٹھے کوئی مسئلہ نہیں، ورنہ میرے بھائی دروس کی مجلسوں میں بیٹھا کرے، بہت فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں۔ یہ حدیث سن لیں، میں نے جو فرض کیا ہے اس کے ساتھ نفل کی اگر پابندی کرے گا، فرض اور نفل دونوں کی اگر پابندی کرے گا، بندہ میرے قریب آتا جائے گا، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگوں گا۔ کون محبت کرے گا؟ اللہ محبت کرنے لگے گا، اور جب میں اس سے محبت کروں گا میں اس کا کان ہو جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے۔ ابھی کوئی نہیں اٹھنا، اگر اٹھے گا تو بٹھا دو اس کو، اس لیے کہ یہ جو حدیث ہے نا اب متشابہات میں آ رہی، غلط سمجھ جائے گا، پوری حدیث ہونے کے بعد بھیجو، ہوگا جانا بھی کوئی چاہتا ہے۔ میں اس کا کان ہو جاؤں گا جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاؤں گا جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ ہو جاؤں گا جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پیر ہو جاؤں گا جس سے وہ چلتا ہے۔ کیا مانا ہے جی یہ حدیث کا؟ کیا مانا ہے؟ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں اللہ آنکھ میں آ جاتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ہاتھ میں، اسی لیے میں نے کہا یہ جملہ سنے بغیر نہیں اٹھ اللہ کی۔ آدھی حدیث سنے اٹھ کے چلے گئے، ادھورا علم لے کر جاؤ گیا۔ جب میں کسی سے محبت کرتا ہوں تو میں اس کی آنکھ، جو اللہ کا جملہ ہے، میں اس کا کان، اس کی آنکھ، اس کا ہاتھ اور اس کا پیر ہو جاتا ہوں۔ کیا مانا ہے؟ بولے اللہ جزائے خیر دے آپ کو، بارک اللہ فیکم۔ اور ذرا کھولنا ہے اس حدیث کو۔ اگر کوئی اللہ کے قریب، اتنے قریب جانا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگے تو اسے فرض کے ساتھ کیا کرنا پڑے گا؟ مگر یہ جملہ سن لیجیے انشاءاللہ، بہت بڑا جملہ ہے، بہت بڑا جملہ ہے۔ اس حدیث کا آخری کا ٹکڑا ہے، میں چاہتا ہوں وہ ٹکڑا آپ میرے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول نے جو کہا آپ میرے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ وَلَئِن سَأَلَنِي، پورے نہیں پڑھ رہے ہیں، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو ایسا بنا دے گا، وہ جو دعا کرے گا اس کی دعا، ہر دعا قبول ہوگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وَلَئِن سَأَلَنِي، اگر وہ مجھ سے سوال کرے، مجھ سے دعا مانگے، لَأُعْطِيَنَّهُ، میں اسے ضرور عطا کروں گا۔ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر وہ مجھ سے پناہ چاہے کسی بھی چیز سے تو میں ضرور سے اس کو پناہ عطا کروں گا۔ اس کو ایک جملے میں کہتے ہیں اللہ اسے مستجاب الدعوات بنائے، اس کی دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ بولتے نہیں میری دعا قبول نہیں ہو رہی، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی پابندی کرو، اللہ دعائیں قبول کرے گا۔ بھائی نے ایک جملہ کہا، میں اگر وہ چھوڑ کر چلا جاؤں تمہارے دماغوں میں پھرتا رہے گا، میں کان ہو جاؤں گا، میں آنکھ ہو جاؤں گا، میں ہاتھ ہو جاؤں گا، میں پیر ہو جاؤں گا۔ کیا مانا ہے؟ ایک تو آپ نے کہا سبحان اللہ صحیح چیز ہے، اور ذرا اسے کھولنا ہے، ذرا میں کھولتا ہوں، دماغ میں لے کر آئیے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر
انشاءاللہ جی ہاں، یہ آنکھ کو اللہ تعالیٰ وہی توفیق دے گا جو اللہ چاہتا ہے، کان کو اللہ وہی توفیق دے گا جو اللہ چاہتا ہے، ہاتھ کو اللہ وہی توفیق دے گا جو اللہ چاہتا ہے، پیر کو اللہ وہی توفیق دے گا جو اللہ چاہتا ہے۔ ابھی بھی نہیں سمجھ میں آیا، مجھے پوری گارنٹی ہے حدیث ابھی بھی سمجھ میں نہیں آئی، یہ میں جانتا ہوں جی۔ دا فیس انڈیکس آف دا مائنڈ انگریزی میں لوگ کہتے ہیں، فارسی میں بولتے صورت کبھی حالت نہ پرس، چہرہ دیکھ کر پہچان لے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، آپ کا چہرہ بتا رہا ہے۔ آپ گناہ کرنے چاہو گے اللہ تمہیں پھیر دے گا وہاں سے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آپ آنکھ سے گندی چیز دیکھنا چاہو گے اللہ وہ چیز کو ہٹا دے گا، تمہاری آنکھ کو وہاں سے ہٹا دے گا، اللہ اکبر۔ یہ چھوٹی چیز ہے، یہ چھوٹی چیز ہے۔ تم کچھ گندی حرکت کرنے کے لیے جاؤ گے اللہ تمہارے پیروں کو وہاں سے موڑ دے گا اور اللہ صحیح جگہ تمہارے پیر۔ یہ ہے توفیق اللہ کی طرف سے، گناہوں سے بچنے کی توفیق، آنکھ کان ہاتھ پیر کو اللہ دے گا۔ سمجھ میں آئی حدیث؟ گواہی دیجیے، حدیث سمجھ میں آئی؟ اگر نہیں آئی تو ہاتھ اٹھائیں۔ پوری مجلس میں اگر کسی کو بھی ایک کو بھی حدیث سمجھ میں نہیں آئی ہے ہاتھ اٹھائیں، 100 بار سمجھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنی دعاؤں کو قبول کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ ہاتھ پیر کو گناہوں سے روکنا چاہتے ہیں، فرض کے ساتھ ساتھ نفل کی پابندی کیجیے۔ کون کون کریں گے اس میں؟ اللہ اکبر۔ کوئی ہماری سنت نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمارے بارے میں یہ مشہور ہے کہ سنتیں نہیں پڑھتے، سنتیں نہیں پڑھتے، فرض پڑھ کے فٹافٹ بھاگتے ہیں۔ ہاتھ اٹھایا اللہ کے گھر میں، آپ نے گواہی دی، کبھی انشاءاللہ تعالی فرض کے ساتھ ساتھ ہم سنتیں پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں تو عمل صالح انشاءاللہ جی ہاں، نبی کے ساتھ اللہ اکبر جنت میں رہنا چاہتے ہو عمل صالح کرو۔ کیا جملہ ہے؟ بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں میں، کوئی دوسرا سنے گا تو شاید مجھے کچھ فتویٰ بھی دے دے گا میرے اوپر۔ نبی کے ساتھ اگر جنت میں رہنا چاہتے ہو عمل صالح کرو، عمل کرو۔ دلیل کیا ہے مولوی صاحب؟ بھائی بات سمجھ میں آ رہی؟ بات حدیث سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے قریب جانا چاہتے ہیں تو عمل کرو، اللہ کے قریب جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو، یہ حدیث میرے دل کے بڑی قریب ہے، آپ کو یہ حدیث پڑھ کے سناتا ہوں انشاءاللہ۔ راوی حدیث کتنا اچھا نام ہے، اللہ میرے بچوں کو ایسا بنائے انشاءاللہ۔ پورا نام میں پڑھتا ہوں، آپ کو تب سمجھ میں آئے گا آپ نے جو کہا وہ صحیح ہے۔ نبی کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو عمل کرو انشاءاللہ۔ کیا کرو؟ عمل کرو۔ ابی فراس، ایک صحابی کا نام کیا ہے؟ ابو فراس ربیعہ بن کعب، ایک ہی صحابی کے نام ہیں پورے، ابو فراس ربیعہ بن کعب الاسلمی، خادم رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، من اہل الصفہ، اور جو اصحاب صفہ تھے نا ان میں سے ایک۔ نام کم سے کم سمجھ میں آیا کیا؟ نہیں ہے، آپ میرا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ آپ تو 15 منٹ پہلے ہی درس ختم کرتا ہوں، 7:45 ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ اذان ہوگی درس ختم کرتے ہیں جی۔ مسلسل بنگلور سے گاڑی چلاتے ہوئے آیا ہوں، میں ہی چلایا ہوں الحمدللہ۔ دعا کرو نظر مت لگاؤ جی، دعا کرو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ ریاکاری سے بچائے، اخلاص اللہ عطا فرمائے جی ہاں۔ ابو فراس ایک کنیت ہوتی ہے، میرا بیٹا ہے تو میں اپنے بیٹے کے نام سے اپنے آپ کو پکارتا ہوں ابو فلاں، ٹھیک ہے۔ ان کا اصل نام ہے ربیعہ۔ کیا نام ہے؟ اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھے اپنے بچے کا ربیعہ۔ ہاں، ان کے ابا کا نام ہے کعب، ربیعہ بن کعب، خاندان ہے اسلمی، خاندان اسلم، خاندان اسلمی ہے۔ ان کا ڈیزگنیشن ہے، کیا چیز کیا ہے؟ ڈیزگنیشن ہے۔ آپ لکھتے نہیں ایم اے بی اے ایڈوکیٹ ایل ایل بی ایل ایل ایم فلاں فلاں فلاں، خادم رسول اللہ، ہمیشہ نبی کی خدمت کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ایک اور ڈیزگنیشن ہے ان کا، من اہل الصفہ، جو اصحاب صفہ ہے نا اس میں ہمیشہ رہتے، بڑے غریب تھے، اوپر کپڑا نہیں تھا، کندھے پہ کپڑا نہیں تھا، ناف سے لے کر گھٹنے تک ہی کپڑا تھا، بڑے غریب تھے۔ ان کا جملہ سنو، کنت ابیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
میں ہر رات نبی کے کمرے کے باہر سوتا ہوں. سبحان اللہ. کہاں سوتا میں؟ کمرے کے باہر میں سوتا. اللہ اکبر. کنت ابیت مع رسول اللہ. میری رات نبی کے ساتھ ہوتی. اللہ کے رسول اندر سوتے. فاتیتہ بوضوئہ وحاجتہ. رات میں کبھی اللہ کے رسول اٹھتے, استنجا کو جاتے, میں فوراً نبی کے لیے وضو کا پانی دیتا. میں فوراً اللہ کے رسول کے لیے وضو کا پانی اور کوئی حاجت ہے, کوئی ضرورت ہے, میں پیش کر دیتا. دن میں بہت سارے لوگ ہیں, رات میں انتظار کر کے اللہ کے رسول کی خدمت کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ کے رسول بہت خوش ہوئے. نبی نے ایک دن مجھ سے کہا سلنی. کیا کہا؟ مانگو جی. کچھ مانگنا رہا, کچھ مانگو. ربیہ بنتا کچھ مانگنا رہا تو مانگو. سبحان اللہ. ربیہ کہتے میں نے ایک ہی چیز مانگی, قلت مرافقتک فی الجنہ. اللہ کے رسول جنت میں بھی ساتھ تمہارا چاہیے. مرافقتک فی, مانگنا ہے تو کیا مانگا انہوں نے؟ اے اللہ کے نبی جنت میں تمہارا ساتھ چاہیے. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں او غیر ذالک. ربیہ یہ نہیں, کچھ دوسرا مانگو. تم غریب ہو, کپڑا مانگو, کچھ دودھ, کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں مانگو, او غیر دوسرا مانگو. ربیہ کا جواب دوبارہ وہ زک, مجھے وہی چاہیے. اب نبی نے ربیہ سے کیا کہا وہ میرا عنوان. اگر نبی کے ساتھ جنت میں رہنا ہے, ایک صحابی نے نبی سے کہا مجھے جنت میں تمہارے ساتھ رہنا ہے, تو اللہ کے رسول نے ربیہ سے کیا کہا صلی اللہ علیہ, وہی میرا عنوان ہے. اللہ کے نبی کا جواب اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. کیا جواب ہے؟ پڑھ لو یہ جواب. اعنی علی نفسک بکثرۃ السجود. یہ ہے عمل. میری مدد کرو, اپنے لیے میری مدد کرو زیادہ سے زیادہ سجدے کر کر. کیا جواب ہے؟ سجدے زیادہ کرو. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ ہو سکتا ہے تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے. اس بات یہ خود نبی کہہ کے دے رہے ہیں. کیسا بھی آ کر خالی سجدے کرتے رہیں گے مسجد میں؟ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا معنی ہے اس کا؟ سبحان اللہ. کثرت سجود کا معنی کیا ہے؟ آپ فرض پڑھتے ہو, پہلے کی سنتیں پڑھو, بعد کی سنتیں پڑھو, پابندی سے اشراق پڑھو, جتنی نمازیں ہیں پڑھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پڑھو, عمل زیادہ کرو. یہ چیز انشاءاللہ نبی کے ساتھ جنت میں ہمیں پہنچائے. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی ہاں, میں تقریباً ہو چکا ہے, اذان کا وقت ہو گیا ہے. جاری رکھیں. ٹھیک ہے, 8 بجے تک ہم جاری رکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد اذان ہوگی, اس کے بعد ہم جماعت سے نماز پڑھ لیں گے. قرآن کی ایک آیت میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی. ہاں, اس سے پہلے ایک حدیث, دوسری جگہ بھی میں نے کہا ایک حدیث بول کر قرآن کی ایک آیت کے ساتھ انشاءاللہ نبی کا عمل, صحابہ کا عمل بول کر اپنی بات ختم کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. مال اور اولاد, اس سے زیادہ وفادار ہے ہمارا عمل. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ میں یہ بات. مال اور اولاد جس کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں, بچوں کے لیے, مال کے لیے سب کرتے ہیں. اللہ کے رسول نے کہا, صحیح بخاری میں بھی حدیث موجود ہے, صحیح مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے. نبی نے کہا مال اور اولاد سے زیادہ وفادار اگر کوئی چیز ہے وہ تمہارا عمل ہے. اس لیے اپنے عمل کو اچھا رکھو. کیا دلیل ہے مولوی صاحب؟ حدیث سن لو. عن انس رضی اللہ عنہ, حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول نے کہا یتبع المیت ثلاث. سبحان اللہ. 3 چیزیں ہیں میت کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. 3 چیزیں ہیں میت کے پیچھے پیچھے. کیا ہیں وہ 3 چیزیں؟ مال, اولاد, اس کا خاندان. جو چلتا ہے وہ بتا رہے ہیں, آپ غلط نہیں بول رہے. مال, اولاد اور اس کا خاندان. اولاد ہے نا, جو اولاد اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو نیک صالح بنائے. اللہ سے دعا کرو جن کے لیے باپ جھوٹ بھی بولتا ہے, سب کچھ کرتا ہے اولاد کے لیے, وہ اولاد کہاں تک چلتی ہے؟ نبی نے کیا کہا ہے ذرا دیکھ لیجیے. 3 چیزیں چلتی ہیں, 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں اور ایک چیز اس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے. سبحان اللہ. جو چیز واپس آ جاتی ہے, اللہ کے رسول کا جو جواب ہے, فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَبْقَى وَاحِدٌ يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ. اس کا مال اور اس کے خاندان والے اولاد وہ پلٹ کے آ جائیں گے, اس کا عمل اس کے ساتھ جائے گا. ابھی میں ذرا اسے اور ذرا کھولتا ہوں
چاروں طرف سے پروٹیکشن ہوگا. یہ بھی صحیح حدیث ہے. سر کے طرف سے بھی ہوگا, پیر کے طرف سے بھی ہوگا, سیدھے ہاتھ کے طرف سے بھی ہوگا انشاءاللہ, بائیں ہاتھ کے طرف سے بھی ہوگا. چاروں طرف سے اس کا عمل اسے پروٹیکٹ کرے گا انشاءاللہ. کون سا عمل ہوگا جو سر کے پاس کھڑا ہو جائے؟ کون سا عمل ہے جو نماز, جزاک اللہ خیر, جو پیر کے پاس کھڑی ہو جائے اور سیدھے اور بائیں ہاتھ؟ جی معمولی بات نہیں بول رہا ہوں بھائی, انشاءاللہ ایک دن مریں گے, انشاءاللہ ایک دن ہم مریں گے, ہمیں دفنایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ سب دنیا چھوڑ کے بھاگ جائے گی, دنیا چھوڑ کے بھاگ جائے گی. علماء کہتے ہیں اللہ تعالیٰ علماء کو جزائے خیر عطا فرمائے, کئی مسجدیں بنانے سے بہتر ہے ایک نیک بچہ, صالح بچہ چھوڑ کر جاؤ, تمہارے مرنے کے بعد تمہاری قبر کے اوپر کھڑے ہو کر وہ باپ کے لیے دعا کرے, خبر کے عذاب سے بچنے کی دعا کرے, سوالات میں آسانی کے لیے دعا کرے. ایک بچے کو ایسا چھوڑ کر جاؤ انشاءاللہ. میں ایک سوال کروں, باپ مر گیا تو خبر پر کھڑے ہو کر کیا پڑھنا؟ دیکھیں کہ دھارواڑ کے لوگ کیا جواب دیتے. ماں مر گئی ہے, اسے ہم نے دفنا دیا ہے, اس کی قبر پر کھڑے ہو کر پڑھنا کیا ہے؟ باپ مر چکا ہے, اس کو ہم نے دفنایا ہے, اس کی قبر پہ کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ. کہ مجھے جواب چاہیے. میں آپ کو بتاتا ہوں, 10 جگہ میں بولا ہوں, آج دوبارہ بول رہا ہوں. ایک باپ ہے, اللہ سے دعا کرو, اللہ سے دعا کرو, اللہ اسے جنت نصیب فرمائے. جی ہاں, گھر سے باہر نکلا, سگنل میں کھڑا ہوا تھا, ایک پی ٹی ایس بس بنگلور میں آئی, اس نے اس کو مارا اور اوپر سے چل گئی, تو 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. چھوٹی عمر 31 سال کا, 4 چھوٹے بچے ہیں. اللہ سے آپ دعا کریں انشاءاللہ اللہ وہ بچوں کو نیک صالح بنائے. 1 گھنٹہ قریب زندہ رہا. اس کے بعد خون جا رہا تھا بار بار. اس کی زبان پر ایک جملہ تھا, مرنے سے پہلے 2 حصوں میں کٹ گیا ہے باپ. اس کی زبان پر ایک جملہ ہے, مجھے کیسے بھی بچا دو, میرے 4 چھوٹے بچے. کیا بول رہا ہے باپ؟ مجھے کیسے بھی بچا لو. اور بچنا کس کے لیے چاہ رہا ہے؟ اپنے بچوں کے لیے. اپنے بچوں کے لیے مرتے وقت بھی باپ بچوں کے بارے میں سوچتا ہے, میرے بعد کون دیکھے گا میرے بچوں کو. سوچتے نہیں سوچتے ہیں. وہ باپ مر گیا ہے, کیا پڑھیں گے اس کی قبر پر؟ کون سی دعا ہم پڑھیں گے اس کی قبر پر؟ سبحان اللہ. جی بولے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بارک اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اگر اللہ کے رسول نے ایک کہا ہے جملہ, جی ہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ کہا کہ مرنے کے بعد آدمی کو دفناتے ہیں نا, دفنا کر تم چل کے جا رہے ہو, تمہارے چپلوں کی آواز مرنے والا سن رہا ہے, فرشتے اٹھا کے سوالات کریں گے, اس وقت میں اس کے لیے دعا دو. کون سی دعا دینا؟ بولو جی, آپ بولو. اٹھو اوپر سامنے آؤ. جی اٹھو, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. کیا دعا پڑھنا ہے؟ زور سے بولو. بارک اللہ فیکم, بارک اللہ فیکم, اللہ ان کو جزائے خیر دے. آپ نے جو جواب دیا ابن عثیمین کا جواب ہے, محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ کا جواب ہے. کثرت سے آپ پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہم اغفر لہ ورحم, اللہم ثبتہ بالقول الثابت. اللہ ان کی مغفرت فرما, اللہ ان پہ رحم فرما, اللہ ان کو قول ثابت, خبر میں جو سوالات کیے جائیں گے نا, اللہ وہ قول ثابت پر میرے باپ کو ثابت طرف فرما. اللہم ثبتہ بالقول الثابت, اللہ ہمیں یہ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ. ایک صحابی نے کہا میرے نبی نے میت پر دعا پڑھی, میرا دل کر رہا تھا وہ جنازہ میرا ہوتا. کیا کہا صحابی نے؟ میرے نبی نے ایک میت پر, ایک جنازے پر ایک دعا پڑھی, میرا دل کہہ رہا تھا وہ جنازہ میرا ہوتا. اللہم اغفر لہ ورحم وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء. یہ پوری جو دعا ہے نا, آپ جانتے ہوں گے اس دعا کے بارے میں اتنا اچھا معنی ہے, آپ پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو بہرحال جو عنوان سے متعلق چیز ہے, عمل ساتھ میں آئے گا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عمل بہت بڑا ہے. عمل میرے پاس نہ وقت ہے
5 منٹ میرے رہ گئے ہیں، اس میں مجھے عمل صالح کی تعریف تمہارے سامنے کرنی ہے۔ ایک چیز میں بتا کر انشاءاللہ سب سے پہلے میں یہ کتاب لے کر آیا، عموماً میں کتاب لے کر نہیں جاتا، یہ کتاب ریاض الصالحین ہے، میرے ہاتھ میں ہے الحمدللہ، اور اس سے بڑھ کر ایک چیز ہے اس کتاب کے اندر۔ اس کتاب میں محمد بن صالح العثیمین، شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمہ اللہ، یہ دونوں نے اس کی شرح کی ہے، اور اس کی تخریج شیخ البانی نے کی ہے۔ جی ہاں، جب میرے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا نا، کوئی میری مسجد سے حج کو جاتا، عمرے کو جاتا، وہ مجھے پوچھتے شیخ تمہارے لیے کیا لے کر آؤں؟ میں ان سے یہی کہتا بھائی کوئی اچھی کتاب لے کر آؤ۔ درس دینے کے لیے ہمارے پاس کتاب نہیں، ہمارے پاس پڑھنے کے لیے کتاب نہیں ہے، دوڑتا ہوں۔ آج ماشاءاللہ عام ہو گئی کتاب، ایک ساتھی حج سے مجھے لا کر دی، بہت اچھی کتاب، بہت اچھی کتاب۔ اس کتاب کے اندر ایک واقعہ ہے جسے یہ 2 علماء نے پیش کیا، بن باز نے پیش کیا ہے، ابن عثیمین نے پیش کیا ہے۔ اللہ مجھے اس واقعے کی طرح بنائے، اور واقعے کا تعلق عمل سے۔ سنیں گے انشاءاللہ۔ پیج نمبر 501، 501 اس کتاب کا پیج نمبر ہے۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ، سنے ہیں نام؟ واقعہ سنے ہیں؟ آج کل تو یوٹیوب پر تقریریں آ جاتی ہیں، واقعہ سنے ہیں؟ اگر سنے ہیں تو آگے بڑھ جاتا ہوں، وقت کی قلت ہے، اگر نہیں سنے ہیں تو مختصر بول دیتا ہوں۔ سنے ہیں واقعہ؟ عبد الرحمن ابن الجوزی رحمہ اللہ، لکھنے والے دونوں عالموں کا میں نے نام دکھا دیا، شیخ بن باز اور شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ، دونوں نے لکھا ہے اس کو۔ یہ بڑی دمشق کی جامعہ مسجد میں جمعہ کے دن بعد نماز عصر ان کا درس ہوتا، اور اتنا اچھا درس دیتے سبحان اللہ کہ درمیات وہ زمانے میں ان کے درس میں ہزاروں لوگ بیٹھتے۔ کتنے؟ آج ہم کہیں ماشاءاللہ مسجد بھر گئی، درس کامیاب ہو گیا، ہزاروں لوگ سبحان اللہ۔ اور کہتے ہیں کبھی کبھی کوئی درس میں بے ہوش بھی ہو جاتا، اتنا روتے لوگ ساروں قطار، اتنا اثر اللہ نے ان کی زبان میں دیا۔ عبد الرحمن بن الجوزی رحمہ اللہ کے اسے دیکھ کر ایک غلام آیا ان کے پاس، کون؟ وہ زمانہ غلام کا تھا۔ اس نے کہا میرا جو مالک ہے میرے اوپر بڑا ظلم کرتا ہے، میری طاقت سے بڑھ کر مجھ سے کام لیتا ہے، اللہ نے آپ کی زبان میں تاثیر دی ہے سبحان اللہ۔ آپ آئندہ جمعہ کو جو درس دیں گے نا، غلام آزاد کرنے کے بارے میں دینا، تاکہ میرا مالک مجھے آزاد کر دے۔ سبحان، سنے گا آپ اٹھاؤ، سنیں آپ، سنیں ایک ساتھی سنیں، آپ سب ان سے پوچھ لیں گے انشاءاللہ۔ جی ہاں، میں ہی بولتے آپ کا حکم سر آنکھوں پر ہے، میں ہی بتا دیتا ہوں۔ دوسرے جمعہ کو آ کر بیٹھا وہ غلام، بہت انتظار میں ہے آج میرا بیان ہوگا، سبحان اللہ، بیان نہیں ہوا۔ غلام کے بارے میں کچھ نہیں کہا عبد الرحمن بن الجوزی رحمہ اللہ نے۔ پھر تیسرے جمعہ آ کر بیٹھا ہو، آج میرا بیان ہوگا، تیسرے جمعہ بھی کچھ نہیں کہا شیخ نے۔ چوتھے جمعہ آ کر بیٹھا ہو، آج کچھ نہیں۔ اس نے یہ سوچا ہمارے کام والی صاحب سنتے ہیں نہیں، آپ لوگوں میں سے بھی ہوتے ہیں، جی ہاں، علماء ہماری کہاں سنتے، مالدار کے سنتے سو رہا، جی ہاں، وہ بھول گیا، وہ غلام بھی بھول گیا، اس پر درس بھی نہیں ہوا۔ ایک لمبے عرصے کے بعد عبد الرحمن بن الجوزی رحمہ اللہ نے غلام آزاد کرنے پر درس دیا، سبحان اللہ۔ اس دن غلام بھی موجود ہے، اس کا مالک بھی بیٹھا ہوا ہے۔ غلام جو ہے ان کو کم دیکھ رہا تھا، مالک کو زیادہ دیکھ رہا تھا، جی ہاں، وہ مالک رو رہا ہے، پورے درس میں رو رہا ہے، مسجد ہی کے اندر۔ یہ ہوتا ہے جی ماشاءاللہ، یہ علماء تھے جی، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، واقعی علماء تھے سبحان اللہ۔ مسجد ہی کے اندر بلا کر درس کے بعد مالک نے اس غلام سے کہا آج سے تو آزاد۔ تاثیر کی زبانوں میں وہ جو غلام ہے نا، وہ بعد میں مولوی صاحب کو ڈھونڈتے ہوئے پیچھے گیا، عبد الرحمن بن الجوزی رحمہ اللہ کو جا کر پوچھا آپ نے جو ہے اتنی دیر کیوں لگا دی؟ میں کب بولا تھا آپ سے، آپ اتنے جمعہ کے بعد آپ کیوں درس دے رہے ہیں؟ میں نے ان کا جملہ نوٹ کیا ہے۔ عبد الرحمن بن الجوزی رحمہ اللہ نے جو عربی زبان میں کہا سبحان اللہ، میں نے اس کو فإني لست أملك عبدا فأعتقه ولا أحب ولا أحب، کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں تھے، کیا کہتے ہیں، کیا کہا عبد الرحمن بن الجوزی نے، لست أملك، میں اتنا مالدار نہیں تھا کہ میں غلام کو خرید کر آزاد کروں۔ میں انتظار کرتا رہا
اتنے پیسے جمع ہو جائیں کہ میں غلام کو خریدوں، میں آزاد کروں، اس کے بعد اس موضوع پر میں تقریر کروں. سبحان اللہ. اللہ اگر زبان میں تاثیر دیتا ہے عمل کی وجہ سے دیتا ہے، عمل کی وجہ سے دیتا ہے. کیا منہ لے کے توحید کی دعوت ہوگی؟ کس منہ سے توحید کی دعوت ہوگی؟ سبحان اللہ. صحابہ میں سارے صحابہ کی مثال نہیں، وقت ہو چکا ہے، 8 بج گئے. صرف ایک صحابی جس کا نام ہم شان سے لیتے ہیں، جن کا نام غسیل الملائکہ، کیا نام شان سے لیتے ہیں. آج کل ماشاءاللہ بچوں کے نام بھی رکھ رہے ہیں. وہ کیا نام ہے؟ فرشتوں نے جنہیں غسل دیا. جزاک اللہ خیر، جزاک اللہ خیر. حنزلہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد کی جنگ کے بعد ڈھونڈ رہے ہیں، حنزلہ کی لاش نظر نہیں آ رہی. صحابہ نے دیکھا کہ پہاڑ کے چوٹی پہ احد کا پہاڑ، اس کے اوپر لاش ہے، خطرے ٹپک رہے ہیں. اس کے بعد کا جو قصہ ہے نا، جو صحیح ابن حبان کی صحیح روایت ہے کہ اللہ کے نبی صحابہ ان کے گھر گئے، ان کے اہلیہ سے پوچھے مسئلہ کیا ہے. ان کے اہلیہ نے جواب دیا، سبحان اللہ، حنزلہ کے بارے میں کہا اے اللہ کے رسول فاخبرت رہا. میں نے جملہ نوٹ کیا حدیث کا. ان کی بیوی نے اندر سے جواب دیا فاخبرت رہا. کیا جواب دیا؟ جب آپ نے اعلان کیا جہاد کا، سمع النداء، حنزلہ نے جو ہے جہاد کی آواز سنی. اللہ کے رسول کہنے چلو جہاد کے لیے. وہ جنوبی تھے، ان پر غسل واجب تھا، کہیں دیر نہ ہو جائے. میرے نبی کا جواب پہلے ہے، اس لیے پہلے چلے آئے اور لڑ کر شہید ہو گئے، اور فرشتوں نے انہیں غسل دیا. سبحان اللہ. ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے، بڑا اچھا شعر ہے، اس کے ساتھ میں یہ ختم کر لیتا ہوں آپ کے ساتھ ایک سوال کر کے. صحابہ میں اور ہمارے میں بنیادی فرق یہ ہے، وہ عمل میں بہت آگے تھے اور ہم عمل میں بہت پیچھے ہیں، بہت پیچھے ہیں. ڈاکٹر اقبال نے کہا تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تجھے اپنے آبا سے، صحابہ سے، اسلاف سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی. سبحان اللہ. تو گفتار و کردار، تو ثابت و سیارہ. یہ اردو بھی سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کے، اردو کی بھی اردو کرنی پڑے گی ہمیں. تو گفتار و کردار، تیرا کام صرف بولنا. آج کا جو مسلمان ہے بولنے والا مسلمان ہے، اور وہ جو مسلمان تھے وہ کرنے والے مسلمان. تو گفتار و کردار، تو ثابت و سیارہ. اللہ ہمیں صحابہ جیسا بنائے، اللہ ہمیں صحابہ جیسا بنائے. صرف دعووں کا مسلمان نہیں، اللہ عز و جل عملی طور پر اللہ ہمیں عملی مسلمان بنائے. آخری ایک سوال باقی ہے، جواب دے دیجئے. یہ مختصر سا درس انشاءاللہ ہم ختم کر لیں گے. عمل صالح کس کو بولتے ہیں؟ جی کوئی ایک ساتھی پورے دھارواڑ کی اتنی بڑی جماعت میں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. کوئی پروگرام کامیاب ہوتا ہے کئی لوگوں سے کامیاب ہوتا ہے، صرف تقریر کرنے والے سے نہیں، انتظام کرنے والے سے نہیں. آپ سب دائی، آپ سب نے محنت کی ہے. آنے والے نے آنے کی محنت کی، کرنے والے نے کرنے کی محنت کی. میں ہمیشہ بولتا ہوں، میرے استاذ محترم مدینہ منورہ میں پہلی بیچ سے پڑھے، پہلی بیچ 1961 میں جب مدینہ یونیورسٹی بنی نا، اس کی پہلی بیچ انڈیا سے ایک پہلوان گیا حج کو. وہ جب وہاں پڑھ رہے تھے، کھاما پہلوان، نام سنے اور تقریر بھی سنی ہوگی میں نے اس کے بارے میں. جی ہاں، ہمارے استاد اسے لے کر جو ہے شیخ بن باز کے پاس گئے. بہت بڑا پہلوان بولتے ہیں، ایک ہاتھ اتنا بڑا اس کا، سبحان اللہ. شیخ بن باز دونوں آنکھوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے اس کے ہاتھ کو دیکھے، ایسا پکڑ کے دیکھے. شیخ بن باز نے کہا اللہ نے مجھے علم دیا، میں اللہ کے دین کی خدمت علم سے کر رہا ہوں. اللہ نے مجھے طاقت دیا ہے، اللہ کے دین کی خدمت تو طاقت سے کر. خدمت میں میں اور تو برابر ہے. نہیں سمجھ میں یہ بات نا، بات سمجھ میں نہیں آئی. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. جسے جسے جو طاقت ملی ہے، آنے والے کی خدمت ہے، وہ آگے وقت دے رہا ہے، اور جو آرگنائزر ہے ان کی خدمت ہے، انہوں نے آرگنائز کیا ہے. سبحان اللہ. اللہ سب کو اس کا بدلہ عطا فرمائے. جی ہاں، یہ جواب دے دیجیے تقریر ختم کرنے. تمہارے ہاتھ میں چابی ہے تقریر ختم کرنے. عمل صالح کیا ہے؟ یہ جو عطر کے بوتل کے ساتھ میں بھی ایک انعام دوں گا اس کو انشاءاللہ. اس عطر کے بوتل کے ساتھ میرا بھی ایک الگ سے انعام ہوگا اس کے لیے انشاءاللہ. بولو، وہ تو ایمان ہے، آپ نے ایمان کا. اذانیں ہو رہی، رک جائے تب دوستوں دعا پڑھ لیں. دعا کے بعد عمل صالح کی تعریف
میں نے بار بار پوچھا، آپ بھائیوں سے مجھے جواب نہیں ملا. ہاں جی. اور ایک حد تک بات آئی ہے. میں عربی میں ایک جملہ پڑھتا ہوں، اس جملے کو زندگی میں آئندہ بولو جب بھی کوئی آپ سے پوچھے کہ ٹھیک ہے کہ دونوں نے مل کر آدھا آدھا جواب دیا ہے، پورا جواب مجھے کہیں سے نہیں آیا. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں سب عمل صالح، العمل الصالح کیا ہے؟ الخالی من الریاء المقید بالسنہ. یہ پڑھو میرے ساتھ، الخالی من الریاء المقید بالسنہ. آدھی ہی نہیں، اگر آپ یاد رکھیں گے تو اچھا ہے آپ کے. الخالی من الریاء المقید بالسنہ. عمل صالح میں دو چیزیں ہونی چاہیے. وہ عمل ریاکاری سے خالی ہو، جو آپ نے کہا آدھا جواب آپ کا تھا، خالص اللہ کے لیے کیا گیا، نمبر 1. نمبر 2، سنت کے مطابق کیا گیا. بعد میں آپ نے جواب دیا، ماشاء اللہ. وہ عمل جو ریاکاری سے خالی ہو، سنت کے مطابق کیا گیا ہو، یہ دو چیزیں جس عمل میں پائی جائیں گی وہ عمل کیا ہے؟ آئندہ بولیں گے انشاءاللہ، آئندہ بتائیں گے انشاءاللہ. ریاکاری سے خالی ہو اور سنت کے مطابق ہو. بولیے اوپر ایک بار ہو. سنت ذرا اور تھوڑا میں اور اندر آتا ہوں. دکھاوے کے لیے نہیں کیا گیا ہو، خالص اللہ کے لیے کیا گیا ہو. ٹھیک ہے، میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے. ہم حج کر کے آتے ہیں الحمدللہ، اس کے بعد ہم اپنے آپ کو حاجی بلاتے ہیں، بلاتے ہیں حاجی صاحب بلاتے نہیں بلاتے بھائی؟ دھارواڑ کے لوگ نہیں بلاتے؟ حاجی بلاتے ہیں، الحاج بلاتے ہیں، بلاتے نہیں بلاتے؟ ٹھیک ہے. کبھی زندگی میں آپ نے آج تک الحاج ابو بکر صدیق سنا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. الحاج عمر سنا ہے؟ الحاج عثمان سنا ہے؟ الحاج علی رضی اللہ عنہ اجمعین سنا ہے؟ چلو وہ تو بہت بڑے ہو گئے، سائڈ میں کرو. الحاج امام بخاری، الحاج امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، الحاج امام شافعی رحمہ اللہ، الحاج امام مالک، الحاج امام احمد بن حنبل. کسی کے نام کے آگے کبھی آپ حاجی نہیں لگائیں گے اور سنیں گے بھائی کیوں بھائی ان کا حج قبول نہیں ہوا، ہمارا ہی قبول ہو رہا ہے اس لیے ہم حاجی لگاتے کیا؟ یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم ہے، یہ بھی ریاکاری کی ایک قسم ہے. اللہ ہمیں اس سے بچائے، اللہ ہمیں اس سے بچائے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل، حالانکہ میرے ذہن میں کچھ اور باتیں بھی تھیں جو مجھے بولنا تھا، وقت اس کی اجازت مجھے نہیں دے رہا ہے. اہم چیز میرے دماغ کے اندر ایک تھی، وہ یہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں مگر ہم سے عمل نہیں ہوتا. ہم صبح کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ہم سے نماز پڑھی نہیں جاتی. ہم نیک ہونا چاہتے ہیں، ہم نیک ہو نہیں پاتے. ایسا کیوں ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہم اچھے بننا چاہ رہے ہیں، ہم صحیح ہونا چاہ رہے ہیں، ایک بھی نماز نہیں چھوڑنا چاہتے، روزانہ قرآن پڑھنا چاہتے ہیں مگر نہیں ہو رہا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے. اس نے کیوں آدمی عمل سے پیچھے ہٹتا ہے؟ عمل سے پیچھے ہٹنے کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ جملہ بول کے دعا کے ساتھ درس ختم کر دیتا ہوں. یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. اے پیغمبروں حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. سمجھنے والے سمجھ گئے ہیں. اے پیغمبروں حلال کھاؤ اور نیک عمل کرو. حرام کمائی کے ساتھ کبھی نیک عمل آسان نہیں ہوگا، لکھ کے رکھ لیجیے اس کو. آپ چیک کرو، اگر نماز کو نہیں اٹھ پا رہے ہو کہیں کمائی حرام کی تو نہیں. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ نیک عمل ہمارے لیے آسان بنائے، اللہ حلال کمائی ہمارے لیے آسان بنائے، اللہ ہمیں عمل کرنے والا مسلمان بنائے، اللہ ہمیں ریاکاری سے بچنے والا مسلمان بنائے. اللہ تعالیٰ ہر مجبور کی مجبوریوں کو دور فرمائے.
اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائے. اللہ خاص طور سے غزہ فلسطین کے مظلومین کی اللہ مدد فرمائے. وہ بچوں کی مدد فرمائے, عورتوں کی مدد فرمائے, یتیموں کی مدد فرمائے, بیواؤں کی مدد فرمائے. ساری دنیا میں جہاں بھی مظلوم ہیں اللہ ہر مظلوم کی مدد فرمائے. ساری دنیا میں جتنے بیمار ہیں اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے, اللہ اس بیماری سے ہر مسلمان کو بچائے. دنیا کی سب سے بڑی دولت توحید ہے, اللہ یہ دولت ہر مسلمان کو عطا فرمائے. اللہ قبر پرستی سے بچائے, اللہ بدعت سے بچائے, اللہ ایسے عمل کی توفیق دے اللہ اس عمل سے راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو لوگ جی ایمان کہاں آئے تاریخ جی, جتنے بھی انعامات والے لوگ ہیں ذمہ داران نے مسجد سے گزارش ہے آگے آ جائیں. مسجد کے ذمہ داروں سے گزارش ہے آگے آ جائیں. میں ہمیشہ رمضان میں درس دیتا ہوں, بازو ایک ذمہ دار کو بٹھا لیتا ہوں, بولتا ہوں جو جواب دے گا یہ انعام دے گا. کبھی کبھی ذمہ دار سب کو معلوم بھی نہیں ہوتا ماشاءاللہ. جی ہاں, یہ اسے چھوٹا نہ سمجھے, انشاءاللہ آپ نے جو درس کے اندر جوابات دیے ہیں اس کے لیے انعامات ہیں. میں چلو ذمہ دار کو ہٹا دو, خادم حضرات آ جاؤ, مسجد کی خدمت کرنے والے جتنے لوگ ہیں سامنے آ جائیں انشاءاللہ, آگے آ جائیں. الحمدللہ. سب سے پہلے جنہوں نے آپ نے کہا تھا آپ کا نام کیا ہے؟ بعد میں انہوں نے کہا سیکنڈ میں, آپ کا نام کیا ہے؟ آ جائیے. کیا نام آپ کا؟ آپ آواز نہیں ہے, کیا نام؟ خبر احمد. ماشاء اللہ. آ جائیے. الحمدللہ برکت ہے. ادھر آؤ خبر. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ہاں بارک اللہ, اللہ خیر و برکت دے. اللہ خیر. امام صاحب آپ بھی آئیں, آپ بھی آئیں, وہی کھڑے ہیں صاحب, آپ آ جائیں. آپ کا نام کیا ہے جی؟ حسین صاحب. ماشاء اللہ بہت اچھے جوابات دیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اللہ, عمل میں اللہ خیر و برکت عطا فرمائے. جہاں سے بھی ہو وہ وہاں کا ہے, یہاں ہم سب اللہ کے بندے ہیں. ماشاء اللہ اللہ خیر و برکت دے. اللہ خیر و برکت. بارک اللہ فیکم. ماشاء اللہ. یہ دو بچوں کو میں جانتا ہوں. ہاں آپ کا نام کیا ہے؟ شاہنواز. آؤ, ان کو تو 2 باٹل ملنا ہے. شاہنواز تو بہت اچھا جواب دیا. اللہ خیر و برکت دے بیٹا. اللہ خیر و برکت دے. ماشاء اللہ بارک اللہ. یہ لیجیے ملو. ہاں 2. یہ بچہ بہت صحیح جواب دیا ہے ماشاء اللہ. ان کے علاوہ اور جو جواب دیے ہیں جو ہمارے لیے, جی آپ بھی بولیں. آج کیا نام ہے آپ کا؟ ریاض احمد صاحب. آپ صاحب دیجیے. بارک اللہ. اللہ خیر و برکت دے. ریاض صاحب آپ کو ماشاء اللہ. یہ تو پورا دکان کھا کے لائے ہیں ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ حنزلہ. کس نے کہا تھا؟ آپ کا نام کیا ہے؟ آپ آئیے ماشاء اللہ. درس لگنا چاہیے, درس ہے. جی ہاں ماشاء اللہ بارک اللہ. ہاں آپ نے بھی صحابی کا نام کہا ماشاء اللہ. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. کہاں گئے وہ صاحب آپ کے پیچھے جو بیٹھے تھے؟ اچھا آپ یہاں بیٹھے. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ خیر. اچھا وہ ایمان کی تاریخ یہ بچہ بولنا چاہتا ہے, بولو بیٹھے. ہاں اچھا اچھا. إقرار باللسان تصديق بالجنان والعمل بالأركان. پتہ نہیں یہ بچہ کیا بنے گا, ہم کو نہیں معلوم. جی ہاں کیا بنے گا اللہ ہی بہتر جانتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں میں ایک بچہ تھا, چھوٹا سا بچہ بیٹھا ہوا تھا. سامنے میرے استاد نے کہا اس وقت روئے زمین پر کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے حدیث کی جو کوئی حدیث سے صحیح ہو. کوئی ایک تو آگے بڑھے اور صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کرے. کہتے ہیں فوقع ذلک فی قلبی. وہ جملہ دل میں بیٹھ گیا اور امام بخاری بن گئے. پتہ نہیں دھارواڑ کا یہ بچہ نکل کے کہاں جائے گا, اللہ بہتر جانتا ہے. اللہ اس بچے کو آگے بڑھائے. عمل صالح کی تعریف حقیقت میں یہ 2 بھائیوں نے کی. اب آئے دونوں. میں نے بھی وعدہ کیا ہے آپ لوگوں سے انشاءاللہ.
آئیے ذرا میرے طرف سے آپ اس کو کہاں رکھیں گے کیسے رکھیں گے نہیں معلوم. یہ آپ جہاں بھی ہیں وہ باہر پولیس ہیں, یہاں وہ ایک طالب علم ہے. الحمدللہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بارک اللہ فیک, بارک اللہ فیک. اللہ خیر و برکت دے آپ کو. باقی کچھ رہ گئے ہیں انشاءاللہ آئندہ بار کے لیے کام آئیں گے. اللہ جزائے خیر. بارک اللہ فیک. درس میں بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سوال کیا درس میں بیچ میں. آپ نے پوچھا بتاؤ ایک جھاڑ ہے, مومن کی مثال وہ جھاڑ کی طرح ہے, کون سا جھاڑ ہے؟ نبی نے سوال کیا صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ اکرام کہتے ہیں ہمارے سارے دماغ جنگل چلے گئے جھاڑ ڈھونڈنے کے لیے, کسی نے جواب نہیں دیا. ابھی جو میں نے آج کیا نا, میں اسی حدیث پر عمل کیا. یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا, باب طرح الامام المسألۃ علی اصحابہ. کسی نے جواب نہیں دیا, آخر میں خود نبی نے جواب دیا. وہ جھاڑ ہے کھجور کا جھاڑ. کون سا؟ درس ختم ہو گیا, سب اٹھ کر باہر جانے لگے. باپ اور بیٹا, باپ کا نام عمر ہے رضی اللہ عنہ, بیٹے کا نام عبداللہ ہے. چھوٹے بیٹے, چھوٹے بچے 6-7 سال. بیٹے کی انگلی باپ کے ہاتھ میں. دونوں باہر جا رہے ہیں. بیٹا باپ سے سوال کر رہا ہے, ابا جان اللہ کے نبی نے سوال کیا, آپ کو جواب نہیں معلوم تھا؟ عمر نے کہا نہیں بیٹا مجھے نہیں معلوم تھا. بیٹے نے باپ سے کہا, بچہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے مجھے معلوم تھا. جاتے جاتے عمر کھڑے ہو گئے. کھڑے ہو کر بچے کو دیکھے, تمہیں معلوم تھا؟ ہاں مجھے معلوم تھا. اگر تم نبی کے سوال کا جواب دے دیتے, اگر تم نبی کے سوال کا جواب بھری مجلس میں اگر تم دے دیتے, اللہ کی قسم پوری دنیا سے بڑھ کر مجھے خوشی ہوتی. علماء لکھتے ہیں باپ کو بیٹے کی کون سی کامیابی پر خوش ہونا ہے, یہ حدیث اس کے لیے دلیل ہے. آج جو بچے انعام لیے ہیں, پابندی سے آنے کی وجہ سے انعام لیے, اتنی بڑی مجلس میں ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں انعام لیے ہیں, باپ کو اس سے خوش ہونا چاہیے. پہلی بات ماں باپ کو, میں ماں کو بھی مبارکبادی دوں گا جو پابندی سے بھیجے ہیں, اور باپ کو بھی مبارکبادی دوں گا. یہ ایسی چیز ہے جس پر ہم خوش ہونا چاہیے انشاءاللہ. دوسری چیز میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اور لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, جو مکتب چل رہا ہے اس کو اور اچھا بناؤ اور آگے بڑھاؤ اسے انشاءاللہ, اور آگے بڑھاؤ. ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں. ان کے بارے میں, وہ مکتب کی کرامت تھی یا فیضان ادب تھا, سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزند دی. ہمیں اردو اچھی سمجھ میں نہیں آتی, اس لیے اردو کی شرح کرنی پڑتی ہے. وہ مکتب کی کرامت تھی. حضرت اسماعیل اتنے فرما بردار بیٹے بنے نا, جو بولے باپ نے کیا سبحان اللہ. کہا یہ کیا مکتب میں سکھایا گیا؟ یہ مکتب کی کرامت تھی, یہ مکتب کا کمال تھا سبحان اللہ. اس لیے مکتب کو چھوٹا نہ سمجھے. چلانے والے حضرات سے بھی میری گزارش ہے, 3 سال 4 سال بچہ پڑھتا ہے, ناظرہ ختم. 7 سال اگر بچہ پڑھ رہا ہے, کم سے کم 4-5 پارے وہ بچہ یہ مسجد سے حفظ کر کے باہر نکلے, یہاں سے حافظ نکلے انشاءاللہ. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں. ٹھیک ہے, بارک